اس میں ہزاروں لوگ ہوں، لاکھوں لوگ ہوں، کروڑوں لوگ ہوں، جتنے بھی لوگ ہوں، ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسائل ضرور ہیں، لیکن ہم اس ترتیب، اس سے اگر یہ نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت نماز نفل، دیکھو نماز اللہ کے لیے ہے، نماز ہم جو پڑھیں گے وہ اللہ کے لیے پڑھیں گے، لیکن ہم نماز پڑھنے کے بعد ہم جس کا وسیلہ پیش کریں گے، جس ترتیب سے وسیلہ پیش کریں گے، وہ اللہ کو بہت مقبول بارگاہ ہے، اللہ کو بہت پسند ہے وہ وسیلہ، کیونکہ وسیلے کے ذریعے مانگا جائے، اس کے جو مقربین دوست ہیں، جو صالحین ہیں، اگر ان کے وسیلے سے مانگا جائے، ان کے توسل سے مانگا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جلد سنتا ہے اور اس کے حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ اور یہ نماز کا طریقہ سرکار غوث پاک خود فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس ترتیب سے نماز پڑھے اور اس ترتیب سے نماز پڑھ کے اپنی حاجت کو میرے سامنے رکھے، اپنی حاجت کو بیان کرے، اپنے مصائب کو بیان کرے، اپنی پریشانیوں کو بیان کرے، تو وہ پریشانیاں اور مصائب دور ہو جاتے ہیں اس کے۔ آپ نے فرمایا کہ نماز کا ترتیب و طریقہ یہ ہے، نیت میں کرتا ہوں کہ 2 رکعت نماز نفل واسطے اللہ کے، منہ میرے کعبہ شریف کے سامنے واسطے اللہ کے، اللہ اکبر کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے۔ دیکھیں ہر عمل کا دار و مدار آپ کی نیتوں پر ہے۔ اچھا، اس میں شرک کا بالکل بھی ذرہ برابر بھی عنصر نہیں ہے اس میں کہ یہ شرک ہو، بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ نماز ہم اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، نفل ہم اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم کس وسیلے سے پڑھ رہے ہیں؟ جو ہمارے بزرگ، جو ہمارے سب کچھ، جو سلطانوں کے سلطان ہیں، جو شیخوں کے شیخ ہیں، ہم ان کے وسیلے سے اور ان کے بتائے ہوئے طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں، تو یقیناً وہ مقبول بارگاہ ہوگی۔ ہم نے نیت کرنی ہے اور پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، فاتحہ پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے پہلی رکعت میں، اور پھر دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ اور 11 مرتبہ پڑھنا ہے سورہ اخلاص، اور اس کے بعد سلام پھیرنے، سلام پھیرنے کے بعد پھر ایک دفعہ آیت الکرسی اسی وقت پڑھ لیں گے جب آپ سلام پھیریں گے۔ جب آپ آیت الکرسی پڑھ کے فارغ ہو جائیں گے، پھر آپ کھڑے ہوں گے، کھڑے ہونے کے بعد پھر آپ جب آپ نماز پڑھ لیں گے، پھر آپ نے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا ہے، آیت الکرسی پڑھنے کے بعد پھر آپ سلام کے بعد پھر آپ درود شریف پڑھیں گے، درود ابراہیم، درود ابراہیم 3 مرتبہ پڑھ لیں یا 7 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کھڑے ہوں گے اور عراق یعنی کہ بغداد کی جانب آپ اس طرح چلیں گے کہ ہر قدم پر آپ ایک نام پکاریں گے، جو 11 نام سرکار غوث پاک کے ہیں۔ وہ 11 نام کیا ہیں وہ بھی میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں، اور وہ اس کی پی ڈی بھی آپ کی اسکرین پر میں ابھی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اب آپ نے قبلے کی طرف نماز پڑھنا ہے، جب نماز سے فارغ ہو آپ یہ تعین کر لیں کہ آپ جس نماز پڑھنا ہے، آپ جس کنٹری میں رہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں، وہاں سے بغداد کس سمت ہے، سیدھے ہاتھ کی جانب ہے، الٹے ہاتھ کی جانب ہے، بیک کی جانب ہے، فرنٹ کی جانب ہے، دائیں جانب ہے، بائیں جانب ہے، جو بھی آپ پہلے تعین کر لیں، اس کے بعد کھڑے ہوں گے، پھر آپ بغداد کی طرف اپنا پہلا قدم بڑھائیں گے، اور آپ پہلے قدم پہ جو نام پکاریں گے وہ پکاریں گے یا حضرت سید محی الدین عبد القادر گیلانی، اور جب دوسرا قدم بڑھائیں گے آپ تو آپ پکاریں گے یا شیخ سید محی الدین عبد القادر گیلانی، جب آپ تیسرا قدم بڑھائیں گے تو آپ یا سید یا سلطان سید محی الدین گیلانی، اس طریقے سے آپ 11 قدم آگے بڑھتے جائیں گے، اور آپ 11 نام اسی طریقے سے پکاریں گے۔ جب 11 قدم ہو جائے گا اس کے بعد باآواز بلند اس طریقے سے آپ نے پکارنا ہے، یا حضرت سید غوث سمدانی سید عبد القادر گیلانی، انی عبد مریدک مظلوم عاجز محتاج الیک فی جمیع الامور فی الدین والدنیا والآخرہ، یعنی کہ یہ حضرت سید غوث سمدانی سید عبد القادر گیلانی، میں آپ کا مرید ہوں، میں آپ کا غلام ہوں، میں مظلوم ہوں، میں عاجز ہوں، میں محتاج ہوں، اور میں گرفتار جو دنیاوی معاملات ہیں اس میں ہوں، پھر اس کے بعد مدد کن فریاد درس، یعنی کہ آپ میری مدد کریں، میری فریاد کو سنیں، باذن اللہ تعالی، یعنی کہ اللہ کے حکم سے۔ اب جب ہم باذن اللہ تعالی کہیں گے نا
تو اس میں شرک کا عنصر بالکل ختم ہو گیا. یعنی کہ ہم جو کچھ پڑھیں گے نا وہ اللہ باذن اللہ تعالی و برضاء اللہ تعالی، یعنی کہ اللہ کی رضا سے، اللہ کی رضا سے، یعنی کہ آپ ہماری اس حاجت کو پورا کریں باذن اللہ تعالی، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے امر سے. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو قوت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مقام محبوبیت عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام محبوب سبحانی عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنی نعمتیں تمام کی، تو آپ اللہ کے حکم سے جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، اسی لیے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ اذن دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ امر عطا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ مقام عطا کیا ہے کہ میں جس کی چاہوں دستگیری کر سکتا ہوں. تو یہ صلاۃ دوگانہ، یہ 2 رکعت نماز نفل، اگر کوئی ہم پریشان ہیں، جادو کے معاملے میں پریشان ہیں، شیاطین کے معاملے میں پریشان ہیں، نظر بد کے معاملے میں پریشان ہیں، اپنے روزی رزق کے معاملے میں پریشان ہیں، ہم اگر آئی نا بس سمجھ میں، تو پھر ہم اسی 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے، اور نفل پڑھنے کے بعد پھر ہم اسی ترتیب سے اسی مقصد کے لیے آپ کو وسیلہ بنا کے پیش کریں گے رب کے حضور، اور پھر ہم دعا کریں گے اور پھر اپنی حاجت کو بیان کریں گے. یعنی کہ جب آپ آخر کے اندر باذن اللہ تعالی و برضاء اللہ تعالی حاجت ہی کریں گے نا، اس کے بعد پھر اپنی دعا کریں گے اور پکاریں گے جو آپ چاہتے ہیں. یعنی کہ آپ نے نماز پڑھی، آپ نے 11 قدم چل لیے، اس کے بعد پھر آپ نے اپنا منہ اوپر کی جانب کیا، اور آپ نے پھر بلند آواز سے جس مقصد کے لیے آپ نے پڑھا ہے نا، پھر اس کو لیے آپ نے دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبول فرمائے گا، لازمی قبول فرمائے گا. یہ یقین کے ساتھ آپ یہ نماز پڑھیں گے. صلاۃ غوثیہ کہ جسے صلاۃ اسرار بھی کہا جاتا ہے، یہ ہمارے خاندان میں باقاعدہ طور پر اس کی اجازت ہے. اور جو لوگ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، اپنے مقصد کے لیے اگر جو کچھ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو ہماری طرف سے، میری طرف سے عام لوگوں کو اس کی اجازت ہے. اور جو لوگ اپنے روحانی ترقی کے لیے، روحانی درجات کی بلندی کے لیے اور جو کچھ اپنے معاملات کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی اس چیز کی اجازت ہے. تو آج کے جو صلاۃ دوگانہ، صلاۃ غوثیہ جسے کہا جاتا ہے، میری طرف سے اس کی اجازت ہے. اور باقی یہ ہے کہ اگر کسی نے کچھ پوچھنا ہو تو وہ مجھ سے کامنٹس کے اندر پوچھ سکتا ہے، اور آپ مجھے لائیو کال بھی کر سکتے ہیں. اور جو نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے. اب ظاہر سی بات ہے ٹرانسمیشن کرنے کا مقصد تو ایک تو سلسلے کی تعلیمات کو عام کرنا. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، میں سلسلے کی تعلیمات کو عام کر رہا ہوں، میں وہ کچھ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں، وہ کچھ آپ لوگوں کو عطا کرتا ہوں جو مجھ تک میرے بزرگوں سے ملا، جو کچھ میرے بزرگوں سے مجھے بیعازیں ملی، جو ہاتھ کی قلمیں لکھی ہوئی میرے پیر و مرشد کی ہیں، جو میں نے خود لکھی ہیں. میں ایک ایک اعمال آپ لوگوں کو جو تعلیم کرتا ہوں، میں جو آپ لوگوں کو تعلیم کرتا ہوں، وہ سب کے سب باقاعدہ طور پہ ہمارے خانوادے کی طرف سے اس کی اجازتیں ہوتی ہیں. لیکن پھر بھی اگر کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کی اجازت ہم سے لے لیا کریں. اور میں سلسلے کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے میں اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں، لیکن یہ فرض آپ تک بھی پہنچتا ہے کہ اگر آپ میری ویڈیوز کو سنتے ہیں، میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، تو آپ کا فرض یہ بنتا ہے کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں.